توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا۔ سعد بن ابی وقاص 60,000 کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے۔ 3 روایتیں ہیں، 36,000، 45,000 اور 60,000۔ اور دریا میں طغیانی، پل توڑ دیا، کشتیاں ادھر لے گئے، کیسے پار کریں؟ اور دیکھو کتنی ہماری فوج میں انجینئروں کا کتنا بڑا طبقہ بنا ہوا ہے، پل بنانے کے کتنے بڑے بڑے اس کے منصوبے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد نے بھی ایک منصوبہ بنایا، کہا میں نے دریا پار کرنا ہے، انی عزمت علی ان اقطع البحر، میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اعلان کروایا کہ دیکھو بھائی کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے۔ 60,000 مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا بس لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اب اللہ یقیناً مدد کرے گا۔ گھوڑے ڈالو، کہا پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری نوجوان، انہوں نے کہا میں پہل کروں گا۔ ان کے ساتھ 600 آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی 60 آدمی پہلے کودو، اس کے بعد پیچھے باقی۔ اب 60، 600 اور 45,000 یوں ترتیب بنی۔ تو اس 60 آدمیوں میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہیں، وہ بھی ساتھ۔ جب دریا کے کنارے پر آئے نا، دریا کی طغیانی اور موجوں کا شور، تو گھوڑے ڈرے، گھوڑوں کے ڈرنے پر سوار بھی ڈرے۔ تو حضرت حجر ابن عدی کی زبان سے نکلا تخافون من هذه النطفہ، ارے اس نطفے سے ڈر گئے، نطفے سے، دریا دجلہ کو کہہ رہے نطفہ، اس نطفے سے ڈر گئے۔ اور قرآن کی آیت پڑھی ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے، نہیں۔ اور اپنے گھوڑے کو وٹ ڈالا اور ان کے پیچھے 60 اور ان کے پیچھے 600 اور ان کے پیچھے 45,000 یا 60,000۔ اور حضرت سعد نے اعلان کیا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ پورا لشکر دریا کے اوپر چلتا ہوا پار نکل گیا، ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہیں۔ صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے لشکر میں کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے اور ان کے پہلو میں قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے تھے، انہوں نے یوں زور سے کونی مار کر پھر اس کو سیدھا کر دیا۔ سارے لشکر میں یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اور ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا، دوسرے نے کہا تقدیر لے گئی تیرا لوٹا، انہوں نے کہا نہیں میرا دل نہیں بدلا۔ کیا مطلب دل بدلنے کا؟ کہ میں دنیا کا طالب ہو کے نہیں چل رہا، آخرت کا طالب ہوں، میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ آسمان کو دیکھا، بڑے عجیب لوگ تھے، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد صواعی، اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ میں ہی ملا ہوں تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، میرا لوٹا مجھے واپس کر۔ جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا پہلے وہیں ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے۔ مادی اسباب کا انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی تیاری کرو، لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا۔ حنین میں کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، وہ کہاں چلی گئی 12,000۔ آج کی فوج کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر دشمن 100 ہونا تو 300 کی نفری کے ساتھ حملہ کرو، اپنے عدد پر ہی وہ ایک ہے، ہم 3 ہم تو اس کو مار لیں گے، چل۔ پہلا قدم ہی اللہ کے توکل کے خلاف اٹھایا تو وہ حنین والا قصہ ہوا۔ 12,000 صحابہ 4,000 کے سامنے قدم اکھڑ گئے، بھاگ رہے، اور آپ اکیلے 14 صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ خالد بن ولید، ابو سفیان بن حارث، عباس بن عبد المطلب، ابو بکر، عثمان، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چند صحابہ دائیں بائیں جانثار، بعد طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ صحابہ تھے جو ساتھ رہ گئے، باقی سب کے قدم اکھڑ گئے۔ اب لاؤ کثرت کو لاؤ۔ اس لیے بدر کے میدان میں آپ نے انوکھی مثال قائم کی، کہ اگر دشمن 3 ہو تو تم ایک ان پر حملہ کرو، تاکہ اللہ ہی کو یاد کرتے جائے، اللہ تو ہی کرے گا، اللہ میں ایک ہوں وہ 3 ہے، اللہ تو ہی کرے گا۔ اور جب 3 جائیں گے ایک پر، کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 1 ہے، ابھی مار لیتے ہیں، ایسی ٹھکائی اللہ کروائے گا، یاد رکھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں مسلمان 45,000، 50,000 لگا لیں، اور روم کا لشکر 3 لاکھ، 6 گنا زیادہ، 6 گنا۔ تو ایک عرب مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، غسانی قبیلے کا، مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے۔ اس نے دیکھا نا لشکر، کہنے لگا اوہو ما اکثر النصارى واقل المسلمین، ارے وہ کافر کتنے زیادہ ہیں، مسلمان کتنے چھوڑے ہیں، کیا بنے گا۔ حضرت خالد وہاں سے گزر رہے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، ان کو سن لیا، تیرا ستیہ ناس ہو، اے حق تیرا ستیہ ناس ہو۔
تو خوفنا بالروم، ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے. ما اقل النصارى واکثر المسلمین، مسلمان بہت زیادہ ہیں، رومی بہت تھوڑے ہیں. سنو، انما تقصر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، وہ لشکر بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور وہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. لا بعدد الرجال، 3000 سے 1 لاکھ کو پٹوا دیا موتا کی لڑائی میں، موتا کے میدان میں 3000 1 لاکھ کو پٹوا دیا. قادسیہ کی لڑائی میں 36,000 سے 1,80,000 کو پٹوا دیا. اور یرموک کی لڑائی میں ایک نہیں، روم کے لشکر میں 60,000 عیسائی بھی تھے. بنی غسان وہ آج بھی موجود ہیں اردن میں، اور اب بھی بیچارے عیسائی ہیں. کرک میں ان کی بہت زیادہ، ایک تو پاکستان میں کرک ہے، اردن میں کرک، وہاں بہت زیادہ ہے. غساسنہ ان کو کہتے ہیں. تو جو عیسائیوں کا سردار تھا باہان، اس نے کہا جبلہ بن اہم غسانی سے کہ تو جا ان کا مقابلہ کر، عرب کو کاٹے گا، لوہا لوہے کو کاٹے گا. مسلمانوں کو پتا چلا، مشورہ ہوا. حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا مجھے 30 آدمی دو، میں 60,000 کا مقابلہ کروں گا. 30. آج پوچھو کسی فوجی جرنیل سے کہ یہ عقل کی بات ہے، یہ پاگل پن کی بات ہے. ابو سفیان کہنے کہ جدن اور حزن، یہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدگی سے کہہ رہا ہے؟ حضرت خالد کہنے جبار فی الجاہلیہ قوار فی الاسلام، اسلام میں بزدل بن گیا، جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنتا تھا. حضرت ابو سفیان کہنے کہ بزدلی کی بات نہیں کر رہا، عقل کی بات کر رہا ہوں. 30 کم ہے، اگر تم نے زیادہ ہی زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ. یہ اگلی رائے سنو، 60,000 کے مقابلے میں 60 لے جاؤ. امیر ابو عبیدہ تھے، خالد امیر نہیں تھے. ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے. حضرت خالد کا اصرار تھا میں 30 لے جاؤں. کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربیت کی وجہ سے نہیں جیت رہے، اللہ کی نصرت کی وجہ سے جیت رہے. حضرت خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے معزول کر دیا اسی وجہ سے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا خالد ہے تو فتح ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں خالد کیا ہوتا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے. خالد کو سیف اللہ محمد کی غلامی نے بنایا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نے سیف اللہ بنایا، اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ سیف اللہ ہے. یہ ہٹا دیا کہ نہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، خالد کی وجہ سے نہیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے 60 لے جاؤ، 30 کی اجازت میں بھی نہیں دیتا. تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو چنوں گا کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. وہ ایسے لوگ. تو آپ نے سب سے پہلے پکارا این فضل بن عباس، عباس کے بیٹے فضل. این زبیر بن العوام، این عمرو التمیمی، این رافع بن عمیر الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این عبادۃ بن الصامت. بڑے بڑے صحابہ کا یہ 60 جو چنے، ان میں تابعی کوئی نہیں تھا، سارے صحابی تھے. یرموک کی لڑائی میں 1000 صحابہ تھے جو شریک تھے، باقی تابعین تھے. 60 صحابی، اور ان میں سے انصاری زیادہ چنے، مہاجر تھوڑے. 40 کے قریب انصاری تھے، 20 مہاجر تھے. ایک انصاری نوجوان کہنے لگا معلوم ہوتا ہے انصاریوں کو مروانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی بھی تمہیں آگے کرتا تھا، اس لیے میں تمہیں آگے کرتا ہوں. ان سے کہا جاؤ تیاری کرو آج رات. تیاری کیا کرو؟ کہ آج رات اللہ سے مانگو. ساری رات یہ سارا 60 آدمیوں کا قافلہ اللہ کے سامنے سجدے میں. حضرت زرار بن ازور کے رونے کی آواز پوری چھاؤنی میں آ رہی تھی. یہ اتنے لمبے تھے کہ پورے لشکر میں ان کا قد نظر آتا تھا، اور ننگے بدن لڑتے تھے، ایک لنگی پہن کر نیزے کے ساتھ. کہتے تھے مرنا چاہتا ہوں، بچنا تو نہیں ہے نا، تو میں زرہ کیوں پہنوں؟ مرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے. اردن کی پہاڑی پر ان کی قبر آج بھی بنی ہوئی. 60 آدمی نکلے، یہ ننگے بدن آئے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جاؤ آج زرہ بھی پہن کے آؤ، نیزہ چھوڑ کے آؤ، تلوار لے کے آؤ. ان کو زبردستی ایک موقع جب زرار بن ازور نے زرہ پہنی تلوار لے کر، من ہمیشہ نیزے سے لڑتے تھے. 60 آدمی 60,000 کو جا رہے ہیں. اللہ دکھا رہا ہے زمین آسمان نے ایسے منظر نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھے، شاید مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے تو دیکھے. جبلہ بن اہم نے دیکھا، انہوں نے کہا واہ واہ مسلمان ڈر گئے، صلح کرنے آئے گا، آج ان کو ذلیل کر دوں گا، ایسی شرطیں رکھوں گا ذلیل ہو جائیں گے. تو وہ آئے، وہ کہنے لگا ایسی شرطیں سناؤں گا ذلیل ہو جاؤ گے. حضرت خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہا صلح کرنے نہیں ہے. کہا تیرا دماغ خراب ہے، ہم تو تجھ سے لڑنے آئے. میں تمہاری عقل ٹھکانے لڑنے آئے ہو؟ ہاں. کہا میں نہیں تانا لینا چاہتا، عرب میں میرے لیے رسوائی کا باعث تھا، وہ بھی تو آگے عرب ہی تھا. لا تفقانی سائر العرب، مجھے عربوں میں رسوا نہ کر. تو 60 پر حملہ کر دیا 60,000 نے. کہا تو آ تو صحیح، ساری چوکڑی بھول جائے گا. بڑا حیران. حملہ ہوا، پہلا حملہ ہوا، ان کی صف نہیں ٹوٹی. دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی. 60 آدمیوں کی صف کو 60,000 نہیں توڑ سکے. تیسرے حملے میں وہ ٹوٹ گئے. تو حضرت خالد نے فرمایا جوڑیاں بنا لو، 6. خالد بن ولید، زرار بن ازور، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان 6 کی جوڑی تھی. 10 ٹولیاں بن گئی، 6. اور چاروں طرف حملے
اور ان کے طبل بج رہے، ناقوس بج رہے، غبار اٹھ رہا، یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی دے۔ 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رونے لگے، کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو۔ ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے، تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وزبیر بن عوام وفضل بن عباس وعبداللہ بن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر وضرار بن الازور، ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے ان جوانوں کو پیدا کیا۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے، 20 جو خالد بن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے، اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، وہذا زبیر ابن العوام، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، تباعدوا یا معاشر الکلاب عن اصحاب رسول اللہ، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ۔ کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے۔ ارے اکیلے نہیں توڑا،